تلنگانہ کے ضلع محبوبآباد میں شیر کی نقل و حرکت سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے کتاگوڑا کے جنگلاتی علاقے سے متصل آبادی میں یہ شیر نظر آیا، جسے مقامی افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی افراد نے نالا بیلا علاقے میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے اور حکام کو اس کی اطلاع دی۔ شیر کے پنجوں کے نشانات کا معائنہ کرنے والے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے کہا کہ مقامی افراد کو جنگل سے متصل علاقے میں تنہا جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے زرعی کام کرنے والوں کو تاریکی سے پہلے گھر پہنچنے کا مشورہ دیا۔ صدرنشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے سابق وزیر اعظم آن جہانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دیہات پر انہیں زبردست خراج پیش کیا اور ان کے افراد خاندان سے تعزیت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ریاستی وزیر سیماس ریڈی کے ہمراہ دہلی پہنچ کر منموہن سنگھ کو انہوں نے خراج بھی پیش کیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن کے جنگلاتی حدود میں گزشتہ کچھ دنوں سے شیر کے حملوں میں اضافہ ہونے پر محکمہ جنگلات کے اعلیٰ عہدیداران کی ہدایت کے مطابق آج سرپور ٹاؤن فارسٹ رینج آفیسر محمد اقبال حسین نے اپنے ہمراہ فارسٹ ملازمین کے ساتھ مل کر منڈل کے مختلف مقامات کے جنگلات میں شیر کی حمل و نقل اور تلاشی مہم اور ٹائیگر ٹریکنگ کے ذریعے شدت پیدا کرتے ہوئے پیٹرولنگ اور گشت میں شدت پیدا کر دی۔ اس موقع پر انہوں نے گروپوں کی شکل میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہونے عوام کو مشورہ بھی دیا۔ سابق صدر ہیومن رائٹس فورم سینئر ایڈوکیٹ جی مادھو راؤ آج صبح ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ آندھرا پردیش میں ہیومن رائٹس کے صدر سے ان کے جسد خاکی کو ان کے مکان علامہ نظام آباد میں عوام کے آخری دیدار کے لیے رکھا گیا ہے۔ ان کے جسد خاکی کو کل گورنمنٹ میڈیکل کالج نظام آباد کے حوالے کیا جائے گا تاکہ طلباء کی تحقیق کے لیے ان کی آنکھوں کا عطیہ ان کی خواہش کے مطابق لائنز کلب کو دیا جائے گا۔ بودھن میں عوامی مقامات پر کھلے عام شراب نوشی کرنے والے 5 افراد کو سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا نے حراست میں لے کر منصف مجسٹریٹ بودھن کے سامنے پیش کر دیا۔ معزز جج نے شرابیوں کو اس طرح کی غیر اخلاقی حرکاتوں سے باز آ جانے کی وارننگ دی اور گرفتار شرابیوں کو دن بھر بطور سزا احاطہ عدالت میں گھاس پھوس کی صاف صفائی کے کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ایل آر ڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے احکام پر مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے لکشما پور کی لکشمی خاتون خرابی صحت سے فوت ہو جانے پر مکان پہنچ کر پسماندگان سے ملاقات کی اور پرسہ دیتے ہوئے حوصلہ دلایا اور نقد مالی مدد بھی کی۔ اس موقع پر سامیل سائلو سکیندر ریڈی، علاقے پارٹی صدر سائلو سنتوش نائک، سنیواس ریڈی، بال راج اور دوسرے موجود تھے۔ مٹپلی اردو میڈیم پرائمری اسکول میں 82 طلباء جماعت اول تا جماعت پنجم کے لیے صرف ایک اردو میڈیم ٹیچر ہے، جبکہ یہاں کے ایک اور ٹیچر کو ایڈجسٹنگ کے نام پر دوسرے مقام منتقل کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر تیلگو میڈیم ٹیچر کو مقرر کیا گیا۔ اولیاء طلباء میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ان کے طلباء کا مستقبل کیا ہوگا۔ صرف ایک اردو ٹیچر نے 82 طلباء کے ساتھ کیا انصاف کر سکتی ہے۔ اس خصوص میں اولیاء طلباء اور طالبات سابق ایس ایم سی چیئرمین مرزا عزیز اللہ بیگ توفیق، وکیل احمد خان، محمد شاہد، صدر انجمن اشاعت اردو حافظ محمد عبدالعزیز نے متعلقہ عہدیداران ایم ای او مٹپلی ایم چندر شیکھر ڈی او کے راملو سے مطالبہ کیا کہ وہ اردو میڈیم اسکولوں بشمول اردو میڈیم پرائمری اسکول مٹپلی میں اردو میڈیم ٹیچرز کا تقرر کرتے ہوئے اردوگاؤں کے ساتھ انصاف کیا جائے، ورنہ اردو طلباء کا بڑا نقصان ہوگا۔ ایل آر ڈی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے حکم پر آج اڑوی لنگال کی گنگوا کے فوت ہو جانے پر مکان جا کر پرسہ دیا۔ اس موقع پر سامیل سائلو سنیواس سکیندر ناگراج، اڑوی لنگال سنیواس ریڈی دوسرے موجود تھے۔
ضلع کے بیاسیباد کے کاغذ نگر رورل سب انسپکٹر پولیس سندیپ کمار نے ضلع ایس پی ڈی ایس پی رامنوجم کاغذ نگر کی ہدایت کے مطابق جوا کھیلے کی اطلاع ملنے پر سب انسپکٹر پولیس سندیپ کمار نے اپنے ہمراہ پولیس اسٹاف کے ساتھ مل کر جوا کھیلے والے نوجوانوں پر دھاوا کیا۔ 5,500 نقد رقم کے ساتھ 5 موٹر سائیکلیں اور 5 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات بھی شروع کر دی۔ جگتیال ضلع ایس پی اشوک کمار نے آج پولیس ہیڈ آفس پریس کلب صدر سی ایس نواس اور ٹی وی سورم 10 ٹی وی رپورٹر محمد ظہیر اور دیگر کے ہمراہ 10 ٹی وی کی جانب سے پرنٹ کردہ نئے سال 2025 کیلنڈر کی رسم اجرائی انجام دی۔ اس موقع پر ضلع ایس پی نے کہا، عوامی مسائل کو ضلع انتظامیہ تک پہنچانے، عوامی منتخب نمائندوں کے علم لاکف فوائد مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات کرنے، تازہ خبروں کے نشر میں 10 ٹی وی سب سے آگے ہے۔ انہوں نے 10 ٹی وی کے مالک اور عملے اور رپورٹرز کو نئے سال کی مبارکبادی بھی پیش کی۔ کسی کی مدد کبھی کبھار اسی کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں موت ایک بہانہ ہے، جب خزاں پکارتی ہے تو اس کی جگہ کسی نہ کسی بہانے کھینچ لاتی ہے۔ اسی طرح کے واقعے میں 18 سالہ نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ضلع جگتیال کے رائکل منڈل وسطاپور کے نائب سرپنچ شیخ مجاہد کے اکلوتا جوان سال بیٹا شیخ مجید نے گزشتہ ہفتے ایک ٹریکٹر کے الٹ جانے سے شدید زخمی ہو گیا تھا، جس کو علاج کے لیے حیدرآباد کے ویلنس اسپتال میں دوران علاج انتقال ہو گیا۔ شیخ مجید اپنے ٹریکٹر سے مورم کا لوڈ خالی کرنے کے لیے سامنے موجود دوسرے ٹریکٹر کے اوپر نہ چڑھنے پر اس ڈرائیور کو ہٹا کر خود چڑھانے کی کوشش میں ٹریکٹر الٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ میت کو آج شام جگتیال ایریا اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد پوسٹ مارٹم ناش کورسا کے حوالے بعد نماز جنازہ اور تدفین وسطاپور عمل میں لائی جائے گی۔ ایل کے میسن چوراستے کے پاس میونسپل چیئرمین پدما سری کانت نے سریش اور وگنیش کی جانب سے قائم کردہ راجیشوری ٹریڈز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وینکٹ رام ریڈی، سائی بابا، ستیہ نارائنا، سائیڈو، سامیر، سواس ریڈی، نارا گوڑ، تروپتی، انجا گوڑ، پوچیا کانگریسی قائدین کو وگنیش نے شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ ضلع کے بیاسیباد کے کاغذ نگر کے ریٹائرڈ امپلائیز بھون میں ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن ضلعی صدر جیادو ابراہم اپنے ہمراہ اور دیگر نے سابق وزیر اعظم و ملک کے ماہر معاشیات آن جہانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے خراج پیش کیا۔ ایل منڈل کانگریس پارٹی صدر کروما سائی بابا نے رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے حکم پر شیواپور علاقے کا دورہ کیا، عوامی اور کسانوں کے مسائل دریافت کیے، برقی ٹرانسفر سے متعلق دشواری ہونے پر محکمہ اے سے بات کرنے حل کرنے پر عوام و کسانوں نے ظاہر تشکر کیا۔ ضلع کے بیاسیباد کے کاغذ نگر کے مختلف ضلع پریشد ہائی اسکول اور کستوربا گاندھی بالیکا اسکول کا ایجوکیشن آفیسر وی پربھاکر نے اپنا ہمراہ ڈی او کوالٹی کوآرڈینیٹر سواس کے ساتھ مل کر جائزہ لیا اور تعلیمی قابلیت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس کے علاوہ حکومت کی فہرست کے مطابق بچوں کو عمدہ غذائیت بھرے کھانے کی فراہمی کرتے ہوئے صاف صفائی کا خیال رکھنے عہدیداران کو ہدایت بھی جاری کی۔ بیدر ضلع ایس پی نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 کلو 540 گرام گانجا، 200 نشاور گولیاں اور 584 نشاور ٹانک کی بوتلیں، ایک 2 پہیہ گاڑی اور جملہ 8 لاکھ روپے کی مالیت ضبط کر لی گئی۔ 5 افراد کو اس سلسلے میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ محکمہ زراعت مارکیٹنگ اور باغبانی کے مشترکہ زیر اہتمام ہفتہ ورنگل کے ضلع کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا مرچوں کی کٹائی کے بعد کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے بارے میں نرسم پیٹ منڈل کے مدنہ پیٹ گاؤں کے کسان مقام پر منعقدہ کسانوں کی بیداری اور تربیتی پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ بعد ازاں کلکٹر نے کھیت کی سطح پر کسانوں کے ساتھ مرچ کی فصل کا معائنہ بھی کیا۔ ڈاکٹر سویتی انوپ زوجہ ڈاکٹر انوپ راؤ کے صدر کوروٹلا رجسٹریشن گیانولوجسٹ منتخب ہونے پر صدر مجلس کوروٹلا ٹاؤن محمد رفیع، سیکریٹری عبدالواجد، وارڈ کونسلر مجلس بلدیہ کوروٹلا نگرانی مجلس کوروٹلا شاہ کی جانب سے انہیں شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر مجلس کے تمام ارکان نے ڈاکٹر سویتی انوپ کو کوروٹلا میٹپلی رجسٹریشن
गैनोकोलॉजिस्ट इंडिया सद मुंतखब होने पर मुबारकबादी पेश की। आदिलाबाद के मोहल्ला भक्तापुर में वाक़ दारुल उलूम मोहम्मदिया के रूबरू जमीयतुल माहिंद अरशद मदनी का दफ्तर तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासिमी के हाथों इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जमीयतुल माहिंद के मुक़ामी रहनुमाओं ने भरपूर इंतजाम किए और प्रोग्राम में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी क़ायदीन ने शिरकत की। निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की जानिब से तहरीरी मुकाबले में कामरेडी के ज़िया रहमान अव्वल पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की जानिब से अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के मौके पर मुनक़्क़िदा तहरीरी मुकाबले में अव्वल, दुव्वम और सुवम पोजीशन हासिल करने तलबा को असनादात तक़सीम किए गए। ये मुकाबले तलबा की दीनी मालूमात को उजागर करने, उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए मुनक़्क़िद किए गए थे। तक़रीब में कामयाब होने वाले तलबा को ख़ुसूसी मुबारकबादी दी गई, उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए दुआ मांगी गई। बीआईएस पार्टी के जिले सदर और साबिक़ रुकने असम्बली जीवन रेड्डी ने बताया कि रुकन अनुसार फौजल की कविता जेल से रिहाई के बाद अवामी मैदान में मसरूफ़ हो गई हैं और जारी माह की 29 को निज़ामाबाद का दौरा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 29 की रोज़ सुबह हैदराबाद से रवाना होंगी और निज़ामाबाद पहुँचेंगी। बीआईएस पार्टी कायदीन और कारकुनान डिचपल्ली में उनका इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद बीआईएस कारकुन बाईपास रोड से होते हुए सुभाष नगर SFX चौराहे तक ज़बरदस्त रैली निकालेंगी। आवाम से कसी तादाद में शिरकत की अपील की जाती है। BUMS के उम्मीदवारों का एक वफ्द आज कालूजी नारायणा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वरंगल के वाइस चांसलर से मुलाकात करके अपनी शिकायत का इज़ाला करवाया। तलबा ने इस मौके पर कहा कि सिलेक्शन के बाद भी खाली रह जाने वाली नशिस्तों को उन्हें अलॉट किया जाए, क्योंकि हर साल ये नशिस्तें यूं ही ज़ाय हो जाती हैं। ताहम तलबा के मुताबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का रवैया नाकाबिल कबूल था। उन्होंने तलबा से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इस रवैये से मायूस होकर तलबा ने समाजी कारकुनान और रहनुमाओं से रुजू किया। तलबा ने ईसाइयों के रहनुमा फ़हीम, मुजतबा अब्दाल, बीआईएस लीडर सैयद मसूद और सोशल एक्टिविस्ट मोइनुद्दीन से रहनुमाई हासिल की। रहनुमाओं ने वाइस चांसलर से तलबा की हिमायत में बात की, लेकिन वाइस चांसलर ने कहा वो इस मामले में कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते और अगर अदालत से कोई हुकूमत आए तो इस पर अमल किया जा सकता है। तलबा ने इस मसले के फौरी हल का मुतालबा करते हुक्काम से अपील की है कि उनके मुस्तकबिल को ज़ाया होने से बचाया जाए। कामरेडी के अवाम की बाकी मसाइल के पेश नज़र गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर की खुसूसी नुमाइंदगी की कोशिशों के नतीजे में कामरेडी म्यूनसिपल हुदूद में 3311 kV का नया सब स्टेशन मंजूरी अमल में लाते हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। इस तरह 25 सालों तक बाकी के मसाइल अब हल हो जाएंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कामरेडी के मौजूदा सब स्टेशन पर लोड ज़्यादा होने और करीबी देहातों मसाइल के बायस कामरेडी में बाकी की बार बार बंदिश हो रही थी। इस मसले को अब हल कर लिया जाएगा।